بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کے سب سے بڑے دشمن ابو جہل کے بیٹے تھے۔ قبول اسلام سے قبل اپنے باپ کی طرح آپ بھی اسلام کے زبردست دشمنان میں سے تھے۔ یہی نہیں بلکہ جب آپ نے اپنے باپ ابو جہل کو میدان بدر میں خون سے لت پت تڑپتے دیکھا تو غصے میں آ کر حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ پر اس شدت سے وار کیا کہ ان کا بازو کٹ کر الگ ہو گیا۔ جنگ بدر کے بعد جن لوگوں نے ابو سفیان کو انتقامی کارروائی کے لیے اکسایا، ان میں سے ایک اکرمہ بھی تھے۔ الغرض فتح مکہ سے قبل کوئی ایسا کام نہ تھا جو آپ نے نہ کیا ہو کہ جس سے مسلمان بالخصوص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت نہ پہنچی ہو، مگر جس کے دل میں نور ہدایت کا چراغ روشن ہو، اس کو کسی نہ کسی موڑ پر آ کر جہالت کا راستہ بند ہی ملتا ہے۔ کچھ اسی طرح کا واقعہ حضرت اکرمہ کے ساتھ بھی پیش آیا۔ رمضان المبارک سن 8 ہجری جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 10,000 اسلامی فوج کے ساتھ مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے، نعرہ تکبیر سے دشت و جبل گونج اٹھے۔ اللہ تعالیٰ نے آج کے دن اہل اسلام کو غالب اور کفار مکہ کو مغلوب کر دیا تھا۔ فتح کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حرم میں تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دریائے رحمت جوش میں تھا۔ لوگ جوک در جوک آ رہے تھے اور معافی پا رہے تھے۔ اس دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بڑے بڑے دشمن بھی اسلام قبول کر رہے تھے۔ اسی اسنا میں اسلام کے سب سے بڑے دشمن ابو جہل کا بیٹا اپنی بیوی کو مکہ میں ہی چھوڑ کر اپنے قتل کے خوف سے مکہ سے بھاگ نکلا۔ اکرمہ کی بیوی جس کا نام ام حکیم آیا ہے نے جب یہ معاملہ دیکھا کہ میرا شوہر تو اپنی جان بچا کر بھاگ نکلا ہے، تو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کون ہے؟ عرض کیا گیا یہ ابو جہل کی بھتیجی ہے جو کہ اس کی بہو بھی ہے، یعنی حضرت اکرمہ کی بیوی ہے، اور یہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی تاکہ اسلام قبول کر لیں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ام حکیم کو عافیت عطا فرمائی اور دائرہ اسلام میں داخل فرما لیا۔ حضرت ام حکیم نے جو یوں دریائے رحمت جوش میں دیکھا تو موقع غنیمت جانتے ہوئے بڑے دردمندانہ لہجے سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا شوہر اکرمہ اپنے قتل کے خوف سے یمن کی طرف بھاگ گیا ہے۔ اگر آپ اس کو امان دے دیں تو میں اس کو واپس لے آؤں؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ام حکیم، میں نے تیرے شوہر کو امان دی، جاؤ اس کو لے آؤ۔ ام حکیم یہ ارشاد سن کر خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی، فوراً اٹھیں اور یمن کے راستے کی طرف چل نکلیں۔ دوسری طرف اکرمہ مکہ سے بھاگ کر ساحل تک پہنچ چکے تھے۔ ساحل تک پہنچتے ہی آپ کو یمن جانے والی کشتی تیار مل گئی۔ آپ فوراً کشتی میں سوار ہو کر روانہ ہو گئے۔ کشتی ساحل کو چھوڑ کر ابھی کچھ آگے بڑھی ہی تھی کہ بمر کی لپیٹ میں آ گئی۔ لوگوں نے چیخو پکار شروع کر دی، حتیٰ کہ اکرمہ بھی لات کو پکارنے لگے۔ ملاحوں نے اکرمہ کی یہ پکار سنی تو کہنے لگے، سردار یہ لات و عزا وغیرہ کو پکارنے کا وقت نہیں ہے، یہ ہمارے معبود ہماری کشتی کو بھنور سے نہیں نکال سکتے۔ اگر زندگی عزیز ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب کو پکارو۔ اکرمہ نے کہا یہ ممکن نہیں، کیونکہ ساری زندگی میرے باپ اور میری قوم کی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہی تو لڑائی رہی ہے، اور کہتا ہے ہمارے معبود جھوٹے ہیں اور ہم کہتے ہیں ہمارے معبود سچے ہیں، اور اسی وجہ سے تو میں مکہ مکرمہ چھوڑ کر بھاگا ہوں۔ اب اگر یہاں کشتی میں نے اسی کے معبود کو ہی مدد کے لیے پکارنا ہے تو مکہ رہ کر کیوں نہ پکار لیتا۔ ملاحوں نے جو اکرمہ سے یہ الفاظ سنے تو کہنے لگے، پانیوں میں ہمارے معبودوں کی نہیں چلتی، وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رب ہی ہے جس کی پانیوں میں سمیت ہر جگہ چلتی ہے، تو ہم اسی کو مکارتے ہیں تاکہ زندگی تو محفوظ رہے۔ کشتی بنور میں گرتی چلی جا رہی تھی۔ حضرت اکرمہ نے جو یہ منظر دیکھا تو فوراً بول اٹھے،
اے اللہ میں عہد کرتا ہوں اگر طوفان سے میں زندہ بچ نکلا تو خود کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کر دوں گا اور اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ میں رکھوں گا، پس میں ان کو نہایت معاف کرنے والا اور معزز پاتا ہوں، امید ہے مجھے معاف کر دیں گے۔ پس اکرمہ کا یہ عہد کرنا تھا کہ اسی وقت اللہ رب العزت نے کشتی کو بور سے نکال باہر کیا اور کشتی کا رخ دوبارہ ساحل کی طرف ہو گیا، چنانچہ کشتی ساحل پر جا ٹھہری تو اکرمہ کو دور کھڑی اپنی بیوی حضرت ام حکیم نظر آ گئیں۔ ام حکیم نے اپنے شوہر اکرمہ کو دیکھا تو کہا، اے اکرمہ تم کہاں بھٹکتے پھر رہے ہو؟ میں نے تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے امان طلب کر لی ہے، جو تمام جہان کے لوگوں میں سب سے زیادہ نیک، سب سے زیادہ مہربان، معاف کرنے والے ہیں اور صلہ رحمی کرنے والے ہیں۔ آپ نے کہا، اکرمہ چلو میرے ساتھ، اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو، وہ تمہیں معاف کر دیں گے، کوئی تیرے ماضی کے بارے بات تک نہ کرے گا، تجھ سے کوئی سوال نہیں ہوگا۔ اکرمہ نے اپنی بیوی کی یوں خیر خواہی کے الفاظ سنے تو فوراً مکہ واپس جانے کو تیار ہو گئے۔ الغرض وہ دونوں مکہ پہنچے اور سیدھا بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہنچ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دونوں کو اپنی طرف آتے دیکھا تو چہرہ مبارک خوشی سے چمک اٹھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی جگہ سے اٹھے اور آگے بڑھ کر دونوں کا استقبال کیا اور اکرمہ کو اپنے پاس بٹھایا۔ اکرمہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ام حکیم نے مجھے پیغام دیا ہے کہ آپ نے مجھے امان دیا ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں اکرمہ تجھے امن ہے۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی وقت کلمہ پڑھا اور دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ دعا ہے اللہ آپ ان دونوں کے مرکز پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے اور ہمیں انبیاء و صحابہ کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ محترم ناظرین، امید ہے آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ناظرین گرامی، اگر اس ویڈیو میں دانستہ یا دیدہ دانستہ الفاظ کی درستگی ہم نہیں کر پائے تو ہم آپ سے معذرت خواہ ہیں اور اللہ کے حضور معافی کے طلبگار ہیں۔ محترم ساتھیوں، ویڈیو کو لائک کیجیے اور اپنے اس چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے اور بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو اب تک بر وقت پہنچ سکے اور ہماری حوصلہ افزائی ہوتی رہے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔